جی چینل ہے عالیہ شاہ آفیشیل، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. پروگرام ہے بریکنگ بیریئرز اور ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو ویری مچ عالیہ فار انوائٹنگ می، اور آپ کے سننے والوں کو سب کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم اور نمسکارم. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں ہر طرف چرچا ہے ایس سی او انڈیا کی، میں ویسے ہی بڑی بڑی سمٹس ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کا چرچا چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ہمارا چرچا بھی کچھ تھوڑا ہو گیا اسی کے اس پہ کہ شکر ہے کہ ہمارے فارن منسٹر چلے گئے وہاں پر. سر جو پہلا دن گزرا اس میں تو خیر ان کا ارائیول تھا، ان کو بڑے اچھے طریقے سے ریسیو کیا گیا، اس کی ویڈیوز پکچرز وائرل ہوتی رہی، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ان کے اپنے رشین کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہوئی. لیکن اس میں جو نقطہ ہم اس وقت بات کریں گے، بہت سارے کیونکہ پوائنٹس پر ہم بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بھی رہی آگے، تو ایک اینگل یہ کہ انہوں نے اپنے فرسٹ ڈے پر کشمیر کی بات نہیں کی. لیکن اس خبر پر آنے سے پہلے میں آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک اور خبر بڑی وائرل ہو رہی ہے اور یہاں پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ کنٹری یعنی کہ انڈیا میں، ہمارے ہمسایہ ملک میں پی ایم مودی نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈز تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، ان کے آرڈر جاری کر دیے گئے. تو ڈاکٹر صاحب ہماری طرف تو اچھا، اس میں جو میں دیکھ رہی تھی اور پڑھی تھی تو ایک ریزلٹ یہ نکالا جا رہا ہے کہ جو سویلینز ہیں یا سویلین سپریمیسی کو انہوں نے اسٹرانگ کیا ہے. تو یہ تو سر آپ کی طرف تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو کیا آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ یہ مسائل تو اس طرف ہیں. جی سر، دال میں کچھ کالا ہے. جی تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایس سی او سے. دیکھیے جی سر لیکن ایس سی او پہ میرا سوال یہ ہے، اگر ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو نے فرسٹ ڈے کشمیر کی بات نہیں کی تو انڈیا کی طرف سے خدشات تھے کہ یہ تو ایس سی او کو خراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایس سی او میں یہ بات کر کے یہ خراب کیا جائے گا. لیکن اگر آج کے دن بھی یعنی دوسرے دن بھی وہ یہ بات نہیں کرتے تو کیا یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ سمجھی جائے کہ پاکستان اس موقع کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا؟ نہیں، I'll tell you what. مطلب میرا انیشل ریاکشن تھا کہ میرے خیال سے انہوں نے جلدی میں ٹاکنگ پوائنٹس اپنے کمرے میں بھول گئے میٹنگ کے لیے، بغیر اس کے چلے گئے، فولڈر واپس رکھ دیا جس میں اوپر لکھا ہوا تھا برنگ اپ کشمیر. بٹ اینی وے آئی تھنک کہ پاکستان ہیز ٹریپڈ اٹ سیلف. جو انہوں نے بیانات دیے آنے سے پہلے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈیا، وی آر گوئنگ ٹو ایس سی او، یہ کہا نا دونوں، ہینا ربانی خار کا بھی یہی اسٹیٹمنٹ تھا اور بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈیا، دس از ناٹ اے وزٹ ٹو انڈیا، دس از اے وزٹ ٹو ایس سی او. اور انہوں نے کہا کہ وی آر باؤنڈ بائی دا چارٹر آف دا ایس سی او ٹو اٹینڈ ایس سی او کنونشنز. اگر وہ نہیں آتے تو دے وڈ ہیو بین ان وائلیشن آف دا ایس سی او. تو ایس سی او کا جو سب سے مطلب کنڈیشن، پری کنڈیشن فار India and Pakistan both joining SCO was that they will not use their bilateral problems to impede the work of SCO. یعنی جو ان کے آپس کے جو معاملات تھے وہ خلل نہیں بنیں گے SCO کے کام کاج میں. تو اگر یہ کشمیر کے مدعے کو لے کر جو پہلے پاکستان نے ڈیمانڈ کیا کہ جب تک آرٹیکل 370 کانسٹیٹیوشن میں ریسٹور نہیں ہو جاتا، پاکستان ول ناٹ ہیو اے ڈائلاگ ود انڈیا. یہ پاکستان سے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں نا. سو وہ تو نہیں ہوا، بٹ پاکستان از کمنگ ٹو انڈیا. تو وہ اس ان آرڈر ٹو گیٹ اراؤنڈ دیٹ سچویشن دے میڈ دس کامنٹ. اینڈ آبویسلی آپ کی جو ڈومیسٹک پبلک اوپینین ہے پی ٹی آئی کے، میں سنا کہ چند ایکٹیوسٹ آر بینگ ویری کرٹیکل کہ یہ جا رہے ہیں. Not all, but some definitely are making کافی وہ بوال اٹھا رہے ہیں کہ بلال جا رہے ہیں، بلاول بھٹو. So that's one thing. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو لیوروف کے ساتھ میٹنگ تھی، تو لیوروف کے ساتھ کشمیر is not an issue, like what is he going to raise with کشمیر کے ساتھ. مجھے لگتا کہ I don't know whether he brought up the issue of oil or not. جو آئل پاکستان خریدنے والا تھا، the Russians are very unhappy about it. پتا ہے کہ the deal did not go through. But I have a feeling کہ کل بھی شاید he is not going to raise that issue. تو کل بھی اس کی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ انڈیا میں تھوڑی ہیں جو کشمیر کی بات کریں، وہ ایس سی او میں ہے. تو وہ ایس سی او کے چارٹر کو فالو کریں گے and he is not going to raise that issue. So اگر وہ کشمیر کا مدعا اٹھا لیتے ہیں کل
then وہ اپنی جو انیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم انڈیا نہیں جا رہے ہیں, SCO جا رہے ہیں, وہ غلط ہو جائے گی, رائٹ. بٹ آئی ہیو اے فیلنگ کہ یہ بہت ہی فلمزی آرگیومنٹ ہے. آئی ڈونٹ نو وائی اینی بڈی از ٹیکنگ دس آرگیومنٹ سیریسلی. میں آپ کو اس کا پیرالل دیتا ہوں, پھر آپ سوچ کے بتائیں کہ آپ کو دس آرگیومنٹ ویدر اٹ میک سینس. کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا نہیں جا رہے ہیں, SCO جا رہے ہیں, تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی انڈیا نہ آئے, ورلڈ کپ کو آ جائے, رائٹ. ڈونٹ کم ٹو انڈیا, کم ٹو ورلڈ کپ اینڈ پلے ان کلکتہ, پلے ان ممبئی, پلے ان جہاں جہاں انڈیا میچز رکھتا ہے پاکستان کے, وہاں وہاں کھیلیں آپ, اینڈ کیپ سیئنگ کہ ہم انڈیا نہیں گئے, ہم ورلڈ کپ کو جا رہے ہیں کرکٹ کی. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ سلی دیٹ ہول ایکسکیوز از. سو دے تھنک اٹ از اے ویری کلیور وے آف انڈیا بھی جائیں گے اور کشمیر کی بات بھی نہیں کریں گے. اس کا یہ جسٹیفیکیشن ہے کیونکہ ہم SCO جا رہے ہیں. کیا پہلے میٹنگز میں SCO میں پاکستان نے کشمیر کا مدعا نہیں اٹھایا؟ سمرقند میں چیک کریں جا کر کہ میٹنگز میں. سو اٹس این انٹرسٹنگ ایشو. یہ بات طے ہو گئی لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں تسلیم کریں گے کہ یہ جو ایک خدشہ تھا اور یہ کہا جا رہا تھا انڈیا کی طرف سے کہ جی یہ ہوگا, اور اس لیے, اور ہم خود بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو اگر آج وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے, لیکن تب بھی آپ کا موقف یہی رہے گا, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک پازیٹیو جسچر ہے کہ ٹھیک ہے, اوکے, جو پہلے بہت کچھ ہو چکا آپس میں ایک دوسرے جو چلتا رہا, تو اب اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے تعلقات کی امید کی جا سکتی. دیکھیے, دس وڈ بی اے پازیٹیو جسچر اگر جو پاکستان کے جو لوور اسٹافز ہے, if they have sent this signal to India between government to government کہ we are coming to thaw relations, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, لیکن ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے. So even if he does not get a meeting with Jai Shankar, the number 2 could get a meeting. Hina Rabbani Khar nahi aayi na. That is a little disappointing. I think she should have come. اور ان کی میٹنگ اگر نمبر 2 کے ساتھ ہو جاتی انڈیا کے, تو it would not attract that much attention, لیکن کام تو بن جاتا نا, کچھ ڈسکشنز ہو جاتے ہیں. ابھی تو the two countries are talking to each other through television, media, newspapers, statements وغیرہ, but government to government بات ہو جاتی نا. So that is an important issue. لیکن اب میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو کشمیر کا مدعا نہیں اٹھاتے ہیں, 4 تاریخ یا 5 تاریخ دونوں کو اگر وہ نہیں اٹھاتے ہیں یہ مدعا, تو شوڈ انڈیا انٹرپریٹ کہ پاکستان کو جو ڈیمانڈ تھا کہ جب تک کہ 370 پھر سے دوبارہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ڈالا جاتا, ہم انڈیا سے تعلقات نارملائز کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے. ہیز پاکستان چینج دیٹ پالیسی؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا. دس از واٹ, اگر میں جے شنکر صاحب کی جگہ ہوتا تو دیٹ از دا فرسٹ کوشچن آئی ووڈ آسک کہ اوکے, ڈز دس مین دیٹ دے ہیو ڈراپ دیئر ڈیمانڈ فار restoration of 370 as a precondition, and if they have then it's a different thing. بات آگے نکل سکتی ہے نا, شاید انڈیا کو اجازت بھی دے دے کہ جاؤ ایشیا کپ کھیل لو, خیر وہ تو ختم ہو گیا. بٹ so that is the point I'm trying to say کہ it is always better کہ ڈائریکٹ بات ہو جائے. مطلب میں یہاں پہ پڑھاتا ہوں ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز, اور یہ شروع سے امریکنز کو بالکل پسند نہیں یہ یورپین عادت, گول پھر کے باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے قصے سنائیں گے, لمبے لمبے کلچرل پوئٹری بھی سنائیں گے, دے ول ٹاک اباؤٹ لٹریچر. سو دیر از اے چانس فار مس کمیونیکیشن. امریکنز ڈونٹ ڈو دس. اگر ان کو 3 چیزیں چاہیے, دیٹس دا فرسٹ تھنگ دے ول ٹیل یو, آئی وانٹ A, B and C, تاکہ نہ آپ کو کنفیوژن رہے نہ ہم کو کنفیوژن رہے. سو if this is a diplomatic mission to India to improve relations with India, then that is how it should be stated. But انہوں نے کہہ دیا کہ this is not a trip to India. آپ سمجھ رہی نا میری بات. So that is a critical issue. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں.
جس طرح سے امریکنس انٹرنیشنل ریلیشنس پڑھاتے ہیں اور کرتے ہیں, it is very different from the way the British do it. In fact, اتنا کہ میں برٹش پی ایچ ڈیز کو ریکمینڈ بھی نہیں کرتا ہمارے پاس ہائر کرنے کے لیے, بیکاز دے آر ناٹ ٹاٹ انٹرنیشنل ریلیشن جیسا ہم پڑھے. وہ ہسٹری, فلاسفی اور لا پڑھتے ہیں زیادہ تر. ہم لوگ سوشل سائنس کی طرح پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس. لیکن دنیا میں امریکہ, جرمنی, انڈیا, اسرائیل, یہ 4 ایسے ملک ہیں جہاں ویسے ہی پڑھائی جاتی ہے آئی آر جیسا امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے. سو انڈیا کی جو فورن سروس میں جن لوگ نے آئی آر پڑھا ہوا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن, اسٹریٹجک اسٹڈیز, جیسا کہ جے شنکر صاحب نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے انٹرنیشنل, دے آر آن دا سیم. مطلب انڈیا ول ایونچولی ٹاک اباؤٹ اٹ لائک Americans, not like Britishers. سمجھ رہے ہیں؟ تو they will want to say کہ بھائی point 1, point 2, point 3 ہمارے problems ہے. Has he spoken about it? No. He has not said کہ 370 is not an issue anymore. And isn't that their precondition? ہم نے تو نہیں لگائی نا, انہوں نے لگائی. عمران خان نے بار بار کہا تھا نا یہ کہ جب تک کہ 3. So either you signal privately or publicly. Then انڈیا کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں ہم we will not normalize جب تک آپ publicly یہ بات نہ کہیں. سمجھے؟ میں ایک میٹنگ میں تھا جس میں جماعت اسلامی کے قاضی حسین صاحب تھے, یاد ہے ان کا انتقال ہو گیا. وہ جماعت اسلامی کے اور بل کلنٹن کے بیچ میں میٹنگ تھی, اینڈ آئی واز سٹنگ دیئر ان دیٹ میٹنگ. دا انیشیل پرپس تھا کہ شاید وہ اردو میں بات کریں تو میں ان کو ٹرانسلیٹ کروں گا, لیکن اس کمرے میں اور دو لوگ تھے, 5-6 لوگ ہم تھے. تو قاضی حسین صاحب, میں ان کا نام لینا نہیں چاہیے تھا, اینی وے, privately he was willing to accept Bill Clinton's proposal کہ line of actual control کو accept کر لیں and move on as the final solution. LOC کو accept کر لیں. انڈیا سے کوئی بھی نہیں تھا اس میٹنگ میں, مطلب میں ہی تھا, but I was an American citizen at that time also. So انہوں نے he thought it was a great idea, قاضی حسین, کہ یس جھگڑا چھوڑ دیں, ایل او سی کو ایکسیپٹ کریں, موو فارورڈ. تو کلنٹن نے کہا ٹھیک ہے, ڈنر میں ہم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے طرف سے یہ ایکسیپٹڈ ہے. ہی واز ناٹ ولنگ ٹو گو پبلک وتھ اٹ. تو کلنٹن ایک دم کھڑے ہو کے ہی واکڈ آف. تو میں ان کے پیچھے بھاگا. مسٹر پریزیڈنٹ, ڈو یو نیڈ ٹو گو سم ویئر, ڈو یو نیڈ سم تھنگ, آئی کین آرڈر کافی, ٹی, واٹ ایور یو نیڈ, اور آر یو گوئنگ ٹو دا باتھ روم, لائک مجھ سے پلٹ کے پڑا. He said, Professor Khan, if he's not willing to make these commitments publicly, why will I accept anything privately? Like, what's the point? What's the point? How can it be peace if we don't have a public acknowledgement? So, تو اگر آپ یہاں آ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے کرنے کے لیے, تو کہیے کہ آپ آ رہے ہیں انڈیا کے ریلیشنز. I have a feeling کہ اگر یہ پہلے اناؤنس کر دیتے نا یہ کہ this is a diplomatic mission to India to improve relations with India, I think bilateral شاید ہو جاتی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ جو آپ نے جس میٹنگ کا ذکر کیا قاضی حسین احمد بھی وہاں پہ, یہ کون سے ایئر کی بات ہے؟ یہ مطلب obviously 7-8 سال پرانی بات ہے, دوحہ میں ہوئی تھی. ان دنوں میں میں بروکنگز انسٹیٹیوشن میں تھا. تو یہاں پہ ایک کافی مشہور بزنس مین ہے جو کشمیر سے ہیں. So جب کلنٹن پریزیڈنٹ تھے اس کے بعد بھی he has tried his best to have some kind of a negotiated solution. انہوں نے بہت ٹرائی کی, بیچاروں نے کافی اپنے پیسے بھی خرچ کیے میٹنگز اینڈ کانفرنسز وغیرہ. تو مطلب اگر آپ گوگل وغیرہ کریں تو you will see کہ in fact قاضی حسین gave a very good speech اس ایونٹ میں جو شام میں, جہاں کشمیر کا بالکل ذکر نہیں ہوا. وی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ اسلام بیکاز یہ گلوبل وار آن ٹیرر کے کانٹیکسٹ میں ہو رہا تھا یہ. تو ہم نے بل کلنٹن کی اسپیچ رائٹنگ میں میرا بھی ہاتھ تھا, اور قاضی حسین اسپوک بیفور, اور قاضی حسین اسپوک اباؤٹ تھامس جیفرسن. تو کلنٹن وین ہی کیم سیکنڈ, اس نے ہماری اسپیچ کو ایک لفظ بھی اس میں سے نہیں پڑھا, اینڈ ہی اسپوک اسٹریٹ اباؤٹ دا قرآن. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ اس کو
unprepared speech. He was able to talk for about half an hour based on Quranic verses को refer करते हुए, doesn't your Quran say this, doesn't your Quran say that. It was a very interesting meeting. जी ठीक, तो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से। ये जो मैंने बताया कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वहां पे कंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं उनको खत्म करने का ऑर्डर जारी किया गया है, तो क्या इसके पीछे है, क्यों ये वाला अब ख्याल आया ये करने का? और जो मैंने आपसे कहा था कि मसले मसाइल तो इस तरफ हैं, तो उस तरफ क्या आपकी तो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है जो यानी पार्लियामेंट है और जो गवर्नमेंट्स होती हैं। देखिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट features of a democracy is the civilian control of the military. सिविलियन पॉलिटिशियंस मिलिट्री को कंट्रोल करें, रिवर्स अगर हो तो वो डिक्टेटरशिप हो जाती है, मिलिट्री डिक्टेटर। इंडिया में ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया जहां पर द मिलिट्री हैज ट्राइड टू डिक्टेट पॉलिटिक्स या दखल अंदाजी भी की हो। इंडियन पॉलिटिशियंस, खासतौर से इंदिरा गांधी के ज़माने में, टेंटेड टू बिकम अथॉरिटेरियन। जो इमरजेंसी का दौर था, जो 2 साल 77, 78, वो दौर था जब इंडिया वाज नॉट डेमोक्रेटिक। बट वो जो इंडिया की डेमोक्रेसी पे जो दाग लगा है वो मैडम गांधी ने लगाया और किसी ने नहीं, पॉलिटिशियन ने लगाया। किसी इंडियन जनरल ने आज तक ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन की, ना इंडियन अवाम की तौहीन की, बाय ट्राइंग टू इम्पोज हिज और हर विल ऑन द कंट्री। तो ये कहना कि वी वांट टू असर्ट सिविलियन सुपीरियर, जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसकी बहुत ही माइक्रो इस्तेमाल किया गया। जो कंटोनमेंट एरियाज है, देखें शहरें बहुत बढ़ गई हैं इंडिया के, जो शहरें, कंजेशन बहुत ज़्यादा है। इतना बुरा हाल है कि लोग खबरों में दूसरों को गाड़ दे रहे हैं बगैर इजाज़त लिए, because there is no land available in the cities. और शहरें भी फैल भी रहे हैं, इस तरह भी फैल रहे हैं, इस तरह भी फैल रहे हैं, डेंस भी होते जा रहे हैं। तो जो अवेलेबल अर्बन लैंड है वो कंटोनमेंट में है। कुछ कह रहे हैं कि 1.69 लाख एकड़ या तकरीबन 2 लाख एकड़ तक ज़मीनें हैं। 62 कंटोनमेंट्स हैं इंडिया में, तो उनमें ज़मीनें हैं। तो मुझे लगता है कि जो डेवलपर्स हैं उनकी नज़र वो ज़मीन पे वो खटक रही है, ज़मीन उनके आंखों में जब भी वो ड्राइव करते होंगे इसके बाद, अरे यार यहाँ तो मैं 100 अपार्टमेंट्स बना सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं 1000 अपार्टमेंट बना सकता हूँ, करोड़ों पैसे कमा सकते हैं। सो आई हैव अ फीलिंग कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू मेक दैट लैंड अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। तो अब उसको कैसा करें? तो ये कर रहे हैं कि कंटोनमेंट इज ए एरिया जिसमें सिविलियंस भी रहते हैं और मिलिट्री भी होती है, जैसा पूना का कंटोनमेंट, बाद लोगों के घर भी हैं उसमें। तो जो गवर्नमेंट कह रही है कि जो लोग कंटोनमेंट में रहते हैं सिविलियंस, उनको वो वेलफेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं हैं जो दूसरे सिटीजन्स को जो शहर में रहते हैं उनको मिल रहे हैं, क्योंकि आप मिलिट्री के कंट्रोल के अंडर हैं। तो आप मिलिट्री से वो वेलफेयर नहीं मिल रहा है जो दूसरों को मिल रहा है। तो अगर वो मिलिट्री के कंट्रोल के बाहर आ जाते हैं तो वो सिटीजन्स को they will enjoy more government benefits than they are now. तो बेसिकली कंटोनमेंट एरिया को श्रिंक करके जो मिलिट्री बिल्डिंग्स है उसको मिलिट्री स्टेशन बना देंगे, और जो नॉन मिलिट्री प्रॉपर्टीज हैं उसको वो जनरल पब्लिक में डाल देंगे ताकि दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। तो अब उसमें अब पता नहीं क्या होगा, जरूर है बिल्डर्स आएंगे करेंगे। सो दिस इज अ लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे, मोर देन इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री इशू। मैं जब पढ़ रहा था मुझे गेजी पार्क याद आया। आपको याद है गेजी पार्क जो टर्की में प्रोटेस्ट हुए थे? तो इस्तांबुल के बीच में एक बहुत बड़ा पार्क है। देखिए आप वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसा सेंट्रल पार्क है न्यूयॉर्क में, और वाशिंगटन डीसी में बड़े बड़े शहर में पार्क्स हैं। दीज आर एनवायरमेंटली वेरी इंपॉर्टेंट ताकि शहर में फ्रेश एयर वगैरह आए। तो इस्तांबुल में गेजी पार्क था, जो तो अर्दोगान की जो गवर्नमेंट थी उसमें वो एलीट अपार्टमेंट्स, महंगे महंगे, शहर के बीच में ज़बरदस्त लोकेशन है, तो महंगे महंगे अपार्टमेंट्स बना के अमीर लोगों को बेचने के लिए वो कब्जा करने की कोशिश की। तो इस वजह से वो जो ह्यूज प्रोटेस्ट जो हुए थे 2011-12 के करीब
استنبول میں 1000. انفیکٹ میں اور میرا بیٹا وی ایکچولی پارٹیسپیٹڈ ان دوز پروٹیسٹ. میرے فیس بک پہ جائیں تو وہ فوٹوگراف بھی دیکھ سکتے ہیں تقسیم اسکوائر میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان استنبول. سو اٹ از اے پراپر ریلیٹڈ ایشو. انڈیا میں پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اس کے خلاف بائی دا وے. یہ جو آپ بات کریں نا اصل میں یہاں پہ تو اس لیے یہ اتنا اس کو یقینلی دیکھا جا رہا ہے یا وائرل ہو رہی ہے ویڈیوز کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے بات کی تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو یہ کیا گیا. لیکن اس میں ایک اور بھی اس کا پوائنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ کیونکہ یہ ایک ریئل مائنڈ سیٹ کی بات کی جاتی ہے نو آبادیاتی جو وہ کیونکہ یہ بڑی دیر کے بعد یاد آیا لیکن یاد آ گیا کہ ٹھیک ہے اس سسٹم سے ہمیں ابھی اتنا عرصہ ہو گیا اور ہم نہیں نکل پائے. ہم ایسے سوچ رہے ہیں اور وہ نکل گئے اس سے باہر. اس طرف ایسا سوچا جا رہا ہے. کنٹونمنٹ میں اس زمانے میں جو انگریز تھے اور جو انگریز کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے لیے وہ رہنے کے لیے تھا اور وہاں پہ ملٹری would also protect them نا. تو شہر کے بیچ میں فوج کی موجودگی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کیا کس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, خاص طور سے انڈیا جہاں پہ کتنے پیرا ملٹری فورسز ہیں. پولیس تو ہے ہی, بی ایس ایف بھی ہے جو بارڈرز پہ رہتی ہے, سینٹرل ریزرو پولیس ہے, اسٹیٹ ریزرو پولیسز ہیں, ایسے بہت سارے مطلب ڈومیسٹک دیکھیے ڈیموکریسی میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی میں تمیز کی جائے. جو آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے, مجھے یاد ہے حیدرآباد میں ایک بار کرفیو تھا تو ہمارے محلے میں ایک فوج کی ٹرک رکھی ہوئی تھی. تو میری ماں نے کہا مجھے کہ یہ لیمبو کا شربت لے جاؤ, بہت گرمی ہے, کرفیو بھی تھا, ذرا فوجیوں کو پلا کے آؤ. تو میں گیا, وہ فوجیوں کو لیمبو پانی دی, ان سے دوستی بھی ہو گئی. تو ایک فوجی نے مجھے, میں بہت چھوٹا, آئی مسٹ ہیو بین ان دی 9th grade, لیکن وہ فوجی نے اتنی زبردست بات بولی, ہی واز ویری انہیپی. ایسے تم انہیپی کیوں, تم کو تو یہاں بیٹھا ہے, کھاؤ پیو آرام کرو, کچھ بھی کام نہیں ہے. اسے نہیں یار, ہم کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے ایک گولی ایک دشمن. So I said, what do you mean? He said, I am trained to kill. اب میں اپنے سیویلینز پہ کیا فائرنگ کروں گا؟ حالانکہ حالات برے تھے شہر میں, اس لیے پولیس کو فوج کو لایا گیا تھا ٹو مینٹین سیکیورٹی. سو آئی تھنک کہ وہ جو کہنا کہ شہر میں ملٹری اسٹیشنز ہم رکھیں گے, فار واٹ پرپز؟ بیرکس بھجا دیں ان کو جہاں پہ دوسری جگہ جہاں فوج ایکچولی ہوتی ہے. سو I don't know what to make of this. یہاں امریکہ میں شہروں میں فورٹس ہوتے ہیں, وی کال دیم فورٹ دس فورٹ دیٹ, جو کبھی شہر میں آ جاتے ہیں کیونکہ شہر ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں. تو دا ملٹری ہیز کمپلیٹلی ایکسکلوسیو ایریاز, لیکن دے آر ناٹ انڈر میونسپل کنٹرول, لیکن نان ملٹری پرسنل آر ناٹ الاؤڈ ان ٹو دا فورٹ ایریاز. تو یہاں 25 میل ساؤتھ پر ایک فورٹ ہے, تو اس میں وہ شہر کے قریب ہے, لیکن اس کے فورٹ کے اندر کوئی سیویلین نہیں رہتا. یو کین گو ان اینڈ آؤٹ, لیکن اندر کوئی, اٹس اونلی ملٹری پرسنل. سو مے بی اٹ از لائک دیٹ کہ یہ ملٹری اسٹیشن کہہ رہے ہیں, اٹ ول بی لائک اے چھوٹا سا, اٹ ول ناٹ بی لائک اے قلعہ جیسا ہم امیجن کرتے فورٹ, بٹ اٹ ہیز سم ملٹری پریزنس, ملٹری کے آفیسز وغیرہ وہاں ہوں گے. I mean, they could be also human resource development offices, military budgeting offices, اس طرح کے بھی offices ہو سکتے ہیں. So basically جو زمین ملٹری کے انڈر ہے وہ اب ملٹری کے انڈر نہیں رہے گی جو شہروں کے اندر ہے. That's the point. اب زمینوں کا کیا ہوتا اللہ جانے. اوکے, تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دوبارہ بھی آپ سے بات. تھینک یو ویری مچ عالیہ, اور آپ کے سننے والوں کو بھی خدا حافظ. تھینک یو.